شہرہ آفاق مصنف امتیاز گلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 7 زمینداری۔ میری پہلی گائے کے مرنے کے بعد میرے انکار کے باوجود نانا جان نے ایک اور گائے ہمیں دے دی تھی۔ گائے کو پانی وغیرہ پلانے کے لیے کبھی کبھی مجھے گاؤں سے باہر جنوب کی جانب ایک نالا تھا جسے ہم کس کہتے ہیں، وہاں لے جانا پڑتا تھا۔ یہ کام مجھے خاصا ناپسند تھا مگر پھر بھی کرنا پڑتا تھا۔ ہمارے نانا جان کی کافی زمینداری تھی۔ جب گندم کی کٹائی یا گہائی تھریشنگ کا کام ہوتا تب مجھے بھی چھوٹے موٹے کام سر انجام دینے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ جس دن گاہ ہوتا اس دن بڑا مزہ آتا تھا۔ زمیندار اپنی گندم کاٹنے کے بعد اسے زمین کے ایک بالکل ہموار کیے گئے حصے جسے کھلاڑا یا کھلیان کہا جاتا پھیلا دیتے۔ اس کھلاڑے کو تیار کرنے کے لیے پہلے زمین پر پانی چھڑک کر اسے گیلا کیا جاتا، پھر اس گیلی زمین پر جانوروں کو کئی روز تک گھمایا جاتا۔ جانوروں کے چلنے سے زمین سخت سے سخت تر ہوتی چلی جاتی، بلکہ پختہ فرش کی طرح بن جاتی تھی۔ اس جگہ کو کھلیان اور ہماری پوٹھوہاری زبان میں کھلاڑا کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد گندم کی کٹی ہوئی گڈیوں کو ایک خاص ترتیب سے لگایا جاتا جسے گری کہا جاتا تھا۔ گری لگانے کا کام ہر بندہ نہیں کر سکتا تھا۔ ماہر لوگ اس طرح گندم کی بندھی ہوئی گڈیوں کو لگاتے کہ بارش ہو جانے کی صورت میں گندم گیلی ہونے سے بچ جائے۔ گندم کو کھیتوں سے کھلیانوں تک لانے کے لیے گدھی یا گدھے کا استعمال عام تھا۔ وہ زمیندار ہی نہیں کہلاتا تھا جس کے گھر میں کوئی گدھی یا گدھا موجود نہ ہو۔ سوت کے دھاگوں سے مخصوص سائز کا ایک بڑا سا تھیلا بنایا جاتا تھا جسے ترنگڑ کہا جاتا تھا۔ اسے گدھے پر ڈال کر اس کی دونوں سائیڈوں میں گندم کی گڈیاں ڈال کر دور کے کھیتوں سے اٹھا کر کھلیان تک پہنچائی جاتی تھیں۔ زمینداری کے اس عمل میں جو اشیاء استعمال کی جاتی اور جو اصطلاحیں بڑھتی جاتی تھیں ان میں سلیتا، پھلا، چھج، ترینگل، توبڑا، گری، گڈی، پھئے، یو، ہل، جونٹ، میڑا، جوتڑا، چولتھڑا، بتر، کنڈ، کتا، چوا، پڑوپی، کڑونجی، کھرا، تروپ وغیرہ شامل ہیں۔ سائنسی ترقی نے ان میں سے بیشتر چیزوں کو نگل لیا ہے۔ نئی نسل کے لیے یہ نام یقیناً غیر مانوس ہوں گے مگر اس دور کے بڑے بوڑھوں کو یہ نام یقیناً اب بھی یاد ہوں گے۔ تو بات ہو رہی تھی گاہ کی۔ گندم کی گہائی والے دن تو ایک میلہ سا لگا ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ مقابلہ بھی، وہ ایسے کہ کھلیان میں گندم کو ایک دائرے کی شکل میں بکھیر کر اس کے اوپر بیلوں کی جوڑیوں کو گھمایا جاتا تھا۔ ہر دو بیلوں کو ایک جوئے میں جوتا ہوتا تھا اور ان کے پیچھے کیکر یا پھلائی کے ایک بڑے 2 شاخے میں سٹے کاٹ کر گندم کی گڈیاں پھنسائی جاتی تھیں جو کہ گولائی میں ہوتی تھیں، جن کا کام گندم کی بکھری ہوئی گڈیوں کو توڑنا اور بھوس میں تبدیل کرنا ہوتا تھا۔ اس چیز کو پھلا کہا جاتا تھا۔ گاہ میں صرف وہی بیل لائے جاتے جو مکمل صحت مند اور تازہ دم ہوں۔ اصل مقابلہ ان بیلوں کی جوڑیوں کے مابین ہی ہوتا تھا۔ بعض گاہ تو 10 گھنٹے تک جاری رہتے۔ پھر گاہ کے اختتام پر جس شخص کے بیل تازہ دم ہوتے تو وہ فخر محسوس کرتا اور جس کے بیل گاہ کے اختتام تک تھک جاتے وہ ہارا ہوا تصور کیا جاتا تھا۔
ایسے پرانے روایتی گاہ میں نے اپنی زندگی میں 2 ہی مرتبہ دیکھے، کیونکہ اس کے بعد ٹریکٹر آ گئے۔ ٹریکٹر آنے سے بیلوں کی جوڑیوں کا کام اب ٹریکٹر سر انجام دینے لگا۔ اب پھلا ٹریکٹر کے پیچھے باندھ کر کھلیان میں گھمایا جاتا، باقی تمام پروسیس پہلے جیسا ہی ہوتا تھا۔ پھر ٹریکٹر کے ساتھ تھریشر کی آمد نے گندم کی گہائی کے ان سب روایتی طریقوں کو ختم کر دیا۔ آج کے زمیندار کو جو جدید سہولیات حاصل ہیں، وہ پہلے زمانے کا زمیندار سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، اگر 100 سال پہلے فوت ہو جانے والا شخص دنیا میں پھر سے زندہ ہو کر آ جائے تو کبھی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ وہی دنیا ہے جہاں وہ عمر کا ایک حصہ گزار کر گیا ہے۔ ہائی اسکول میں مختلف قسم کی کھیلیں ہوتی تھیں، جن میں اس وقت کبڈی، ہاکی، فٹ بال اور کرکٹ کی کافی اچھی ٹیمیں ہوتی تھیں، اور جمناسٹک وغیرہ کے لیے لڑکے تیار کیے جاتے تھے۔ مگر میں نے اپنی اسکول لائف میں کبھی کسی کھیل میں حصہ نہیں لیا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، حالانکہ قد کاٹ اور صحت کے لحاظ سے میں اچھا خاصا ہٹا کٹا لڑکا تھا۔ پڑھائی میں جتنا آگے اور تیز تھا، کھیلوں میں اتنا ہی پیچھے تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ میرے والدین کھیلنے کودنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور والد صاحب اکثر یہ فقرہ بولا کرتے تھے، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب۔ آج کل کھلاڑی جتنے پیسے کما رہے ہیں، کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے اس کتاب کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔